السلام علیکم. امید ہے آپ ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہوں گے, ہماری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ابھی کچھ 6 بج چکے ہیں, 6:15 بجے میں نے آفس کے لیے نکلنا ہے, صبح کے 6:15. تو ابھی 15 منٹ میرے پاس ہے. میں نے کہا سوچا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. میرے ذہن میں واقعہ آیا, میں نے کہا آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ شوٹ کر لیتے ہیں. نکلنے سے پہلے ایک FIR صرف نکلوا کے, تھانے سے نکلوا کے کلائنٹ کو دینے کے مجھے تقریباً 1 لاکھ روپے ملے, وہ بھی اپنی وکالت کے پہلے یا دوسرے مہینے میں. یہ بات ہے آج سے کوئی 8-8.5 سال پہلے کی. میں نیا وکالت کی اور اپنا سیکھنا شروع کیا, اور اس ٹائم پہ ہم نے یہ سیکھا کہ جی تھانوں میں, دفتروں میں وکیل نہیں جاتے, تو اوائڈ کرتے ہیں. بعد میں بہرحال پتہ چلا کہ جی اس طرح تو انصاف نہیں ملتا. اگر ہم دفتروں میں بیٹھے رہیں گے تو پھر ہمارے میں اور ججوں میں کیا فرق ہے, ہمیں انصاف نہیں مل سکے گا. ہمیں کلائنٹ کو انصاف دینے کے لیے تھوڑا آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے. اینی ویز دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وکالت میں پیسہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. وکالت میں بہت پیسہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ پیسہ انیشیلی آپ کے پاس جب آتا ہے, اگر آپ اس کو ریٹین کر لو اور اپنی ریپوٹیشن کو بچا لو پہلے 5 سال, تو آپ کو پیسہ ہمیشہ کے لیے آئے گا, ورنہ وہ پیسہ چلا جائے گا. یہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. میں اپنا ابھی ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں ابھی بھی. تو ان کے جہاں پہ وہ جاب کرتے تھے, ان کے جو سیٹ تھا ان پہ کوئی FIR کٹ گئی, 489F کی, جو چیک باؤنس کی FIR ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہمیں پرانا مجھے فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, میرے سوشل میڈیا پیجز, یہ والا چینل اور ہمارے جتنے آفیشیل پیجز ہیں, یہ ہمیشہ سے پچھلے 10 سالوں سے ایکٹیو ہیں, اور میری وکالت کی ساری جرنی ریکارڈڈ ہے. اس دن کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں جس دن کی میں بات کر رہا ہوں. اینی ویز ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے, میرے دوست نے کال کی کہ جی میرے سیٹ پہ FIR کٹ گئی ہے. تو مقصد یار ظاہر ہے میں وکیل ہوں, میرے سامنے ان کی, مجھے بڑے مان سے اس نے کال کی کہ یار وہ ان کا ذرا مسئلہ ہے, وہ آپ کو کال کریں گے, ان کو گائیڈ کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں اندر سے ڈر بھی رہا ہوں کہ میں کیا گائیڈ کروں گا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تو دوسرا مہینہ ہوا ہے. اپنے سینئر سے پوچھوں گا, کس سے پوچھوں گا. اینی ویز ہمیشہ سے ایک عادت تھی کہ جو کام آ گیا اس کو منع نہیں کرنا. مجھے ان کی سیٹ صاحب کی کال آ گئی, انہوں نے کہا جی اس طرح میرے فلانے تھانے میں FIR کٹی ہے, تو وہ میں نے اس کی پری اریسٹ بیل کرانی ہے, آپ بتائیں کیا ہوگا. میں نے کہا جی مجھے پہلے FIR بھیجیں, میں دیکھتا ہوں کیا ہے. تب تو مجھے پتہ نہیں تھا 489F کیا ہوتا ہے, صرف میں نے پڑھا ہوا تھا, سرسری سا آئیڈیا تھا. انہوں نے کہا جی FIR کی کاپی تو میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا جی بندہ بھیج کے FIR منگوائیں, کاپی منگوائیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بھیج سکتا, آپ خود ہی کہیں سے ارینج کروا لیں, تو پھر میں آپ سے ملوں گا کل آ کے. اب میں بڑا پریشان, میں نے کہا یار کدھر کروں. اس ٹائم پہ دفتر میں میرے جو منشی ہوتا تھا, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی FIR نکلوانی ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں, میں جا کے تھانے سے لے آتا ہوں, یا اس طرح تھانے میں آپ جائیں گے اور جا کے آپ FIR نکلوا لیں گے. میں نے ایک دوست کو اپنے پکڑا, وہ بھی وکیل ہے. ہم دونوں چلے گئے جی تھانے. وہ تھانہ بھی مجھے یاد ہے, وہ SHO کا کمرہ بھی یاد ہے. وہ ہم SHO کے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں جی FIR. اب ہم SHO سے لینے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ FIR کہاں سے ملنی ہے. فرنٹ ڈیسک میں خیال تب نہیں ہوتے تھے. 15-20 منٹ کے ویٹ کے بعد SHO صاحب آئے, ان کو ہم نے کہا جی ہم نے FIR لینی ہے. یونیفارم میں ہم تھے. انہوں نے کہا جی آپ ASI کو, فلانے ASI کے پاس چلے جائیں اس روم میں, تو وہ آپ کو نا اس سے جا کے لے لیں. ہمیں لگا جی SHO نے کہہ دیا وہ تو ہمیں دے دے گا. اب ہم ادھر گئے تو وہ ASI صاحب 5 منٹ بعد آئے, اور بڑی افراتفری. پولیس والے اور جتنے سرکاری ملازمین ہیں یہ اس طرح ہی کرتے ہیں. اپنا جو ہے نا, جب کارگزاری سناتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو پیسے چاہیے. سب لوگ نہیں, لیکن یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. وہ آیا کہ اس نے کہا جی میں CCPO صاحب کو پیش ہوا. اس کے بعد میں DIG صاحب نے بلا لی. اب میں نے جانا ہے, فلانی تفتیش لگی ہوئی ہے, کوئی پتنگ بازی کا کوئی چکر ہے. تو وکیل صاحب بس آپ کل آ جائیں, یا کل کسی کو بھیج دیں, میں آپ کو دے دوں گا. یہ تو میرا دوست مجھے اشارے کرنے لگ گیا, اس کو ذرا ایکسپیرینس تھا. اس نے کہا ان کو پیسوں کی بات کر. میں نے کہا نہیں جی, میں بہرحال ہم نے اس پہ پریشر ڈالا تھوڑا سا. اس نے ہمیں FIR کی کاپی مصدقہ نکال دی, اور نکال کے اس نے جی اب ہماری طرف دیکھنے لگ گیا. میں نے پھر اپنا نا 1000 روپیہ جیب سے نکالا اور میں نے اس کو دے دیا. مجھے وہ 1000 روپیہ چبھا بہت. میں نے کہا کوئی فیس تو ملی نہیں ہے, تو ہم فری میں کر رہے ہیں, کیونکہ سیٹھ صاحب نے کوئی فیس چیز کی بات میرے سے نہیں کی تھی. انہوں نے صرف اگلے دن آنا تھا. تو میں نے کہا بیٹر بی پریپیئرڈ کہ میں ان کے آنے سے ایک دن پہلے ان کی FIR وغیرہ تمام نکلوا لیتا ہوں. FIR نمبر کیونکہ مجھے پتا تھا. میں نے کہا جا کے ان کو پتہ ہوگا کہ یار ان کے تو بڑے کانٹیکٹس ہیں تھانے سے, FIR میرے آنے سے پہلے ہی آ چکی ہوئی ہے. تو اینی ویز FIR مصدقہ نکلوا کے میں دفتر لے گیا. اگلے دن سیٹھ صاحب آئے, تو میں نے ان کو کہا جی آپ کی FIR تو میرے پاس آ گئی ہے. وہ بڑا حیران ہوئے, آپ نے FIR نکلوا بھی لی؟ میں نے کہا جی بس وہ آ گئی تھی. میں ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں خود گیا ہوں لینے. ان کو میں نے یہ امپریشن دیا کہ جی میں تو بڑے کانٹیکٹس ہیں اور FIR آ گئی. اینی ویز شروع میں ویسے بھی کرتے ہیں. تو ادھر چلے گئے, اور وہ پھر آئے تو انہوں نے آ کے FIR دیکھی. انہوں نے مجھے کہا جی آپ بتائیں, آپ نے یہ بیل آپ خود کریں.
تو میں اصل میں تو گھبرا رہا تھا کہ کرمنل کیس ویسے بھی نہیں میں کرتا، جو ہمارا دفتر تھا اس ٹائم پہ وہ بھی کرمنل کیس نہیں کرتے تھے. تو میں نے کہا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، میں ان کا کیس خراب کر دوں گا. 489F کا کیس ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، پیسوں کی لین دین کی بات ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے اس میں فوجداری اور سول جو ہے وہ پیرلل چلتی ہے، جو وکلا بھائی ہیں ان کو پتہ ہے. تو میں نا بڑا گھبرا رہا تھا، میں نے کہا اس کو اوائڈ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا جی آپ بتائیں اس کی فیس کیا ہوگی. میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. پھر ہمارے ایک دوست تھے سینئر، مطلب ابھی بھی ہیں، وہ ان کی 15 سال پریکٹس اس ٹائم پہ تھی اور ابھی بھی ان کی ماشاء اللہ کوئی 20-25 سال سے اوپر ہی ہے. تو ان کو میں نے کال کر کے میں نے کہا جی آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ان کا نا کیس دیکھ لیں. تو ان کو میں نے کہا جی میں کرمنل کیس نہیں کرتا، تو آپ نا ان کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کا کیس کر دیں گے. اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے ساتھ جو بھی میری اپنی سیٹنگ ہے وہ ہوئی تھی. تو میں نے ان کو فری میں ایک قسم کا مشورہ دیا اور FIR کی کاپی ان کو دے دی. تو وہ سیٹ صاحب اتنے خوش ہوئے کہ وہ جب نکلنے لگے تو انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے محنت کی ہے، آپ یہ اپنے منشی کو دے دیں اور اپنے دفتر میں دے دیں یا جس طرح بھی. تو مجھے لگا 5-7 ہزار ہوگا. تو اندر سے میں خوش بھی ہوا. میں نے کہا چلو میں نے 1000 لگایا تھا، پیٹرول بھی لگایا تو چلو 2000 سے اوپر ہی آ جائے گا. لیکن جب میں وہ چلے گئے تو پھر میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر 95,000 تھے. مجھے یاد ہے ₹1,00,000 سے پتہ نہیں 5,000 کم کیوں تھے، یا شاید غلطی سے بھول گئے ہوں گے، لیکن اینی ویز سمجھے آپ لاکھ ہی تھے. ان کا دل تھا، انہوں نے ₹1,00,000 اس کا دے دیا صرف FIR نکلوا کے ان کو دینے کا. تو میرا وکالت کا دوسرا مہینہ، اور آپ کو پتہ ہے آج سے 8-10 سال پہلے 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، 17 کے اراؤنڈ کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے. تو اس ٹائم پہ وہ 1,00,000 آج کا 3-4 لاکھ کے برابر تھا. تو وہ پہلے وکالت کے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں صرف یہ کام کرنے کا مجھے اتنے پیسے مل گئے. بعد میں نے ریگریٹ کیا کہ اب پری اریسٹ بیل تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں خود ہی کر لیتا، پتہ نہیں انہوں نے کتنے پیسے دینے تھے. تو ہوتا یہ ہے، بتانے کا مقصد ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں آپ جب بھی اپنے کلائنٹ کو کوئی سروس دیتے ہیں نا، اور اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیتے ہیں، ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ، تو اگر وہ کلائنٹ بہت اچھا خاندانی بندہ ہے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ بھی کرتا ہے اور آپ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، جب میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تو بے انتہا فیس مل جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو ادھر سے نہیں ملتی. اینی ویز یہ ایک میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا جو نئے وکلا ہیں ان کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ پیسے بہت ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ جگہوں سے وکالت میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو اچھے جگہ سے لینا اور اچھی نیت سے لینا اور جھوٹ بولے بغیر لینا، یہ اصل کام ہے، اور اس سے آپ لانگ ٹرم پیسے کماتے ہیں. تو امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. I'll see you in the next video. اللہ حافظ.